ابھی جو ریسنٹلی انڈیا کی طرف سے کیا گیا اور پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کامیاب ہوا، سب نے دیکھا، کیا اپروچ کیا تھی نریندر مودی کی؟ پہلگام کا ایک انسیڈنٹ، اس کا الزام ابھی وہ ان کا خود دفتر خارجہ کہتا ہے کہ اس کی تحقیقات آن گوئنگ ہیں، پاکستان پہ لگا دینا، اور پاکستان کی حکومت نے، آرمی نے جس طرح پرفارم کیا، آپ اس کو کیا داد دیتے ہیں؟ اور بظاہر مودی کیا دیکھ رہا تھا؟ جن فیکٹرز کے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اب پاکستان پہ رائٹ ٹائم ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کیا جائے؟ دیکھیں، یہ لوکل پالیٹکس ہے. مودودی کمزور محسوس کر رہا تھا اپنے آپ. اس نے کہا پہلگام کا میں استعمال کر کے پاکستان پہ تھوڑا حملہ آور ہوں گا، میری سیاست مضبوط ہو جائے گی. وہاں بھی بکتا ہے، اینٹی پاکستان نیریٹو بکتا ہے وہاں پر. مودی نے 19 میں بھی یہی کیا تھا، وہاں پر بھی اس کو مار پڑ گئی تھی، لیکن اس مار کو اس نے کچھ کور کر لیا. اس دفعہ مار زیادہ پڑ گئی، ڈول بھی زیادہ پٹ گیا. نہ انہوں نے کوئی حملہ کیا نہ ہم نے کوئی حملہ کیا. انہوں نے جہاز آئے، انہوں نے دور سے راکٹ مارے ہمارے 5-6 مدرسوں پر، سول انسٹالیشنز پر. انہوں نے کہا جی یہ ٹیررسٹ تھے، ہم نے ان کو، بالکل غلط بات تھی، جارحانہ قدم تھا. ان کا خیال تھا ہم ٹھیک ہے واپس چلے جائیں گے، پاکستان کیا کر لے گا. یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ فضائیہ نے ان کے جہاز گرا لیے. اچھا، بطور پائلٹ بتائیں نا، کیا ہوا ڈاگ فائٹ کے بارے میں؟ آپ نے پڑھا ہے جس کو تاریخی ڈاگ فائٹ کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ڈاگ فائٹ اور چیز ہوتی ہے، یہ دنیا بڑی بدل گئی ہے. نہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ بدلی ہوئی ڈاگ فائٹ ہے. یہ انگیجمنٹ 100 کلومیٹر کے فاصلے سے ہوئی ہے. اچھا، اس میں کیا فرق تھا اس لڑائی میں؟ اس میں یہ اب آپ کو وقتی ایکسپرٹ ہی بتائیں گے، میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اس سے جو اثر ہوا ہے کہ اب ہندوستانی فضائیہ ہوا میں آنے کے قابل نہیں ہے آپ کے خلاف. جب تک وہ اس چیز کا توڑ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کے پاس بھی وہی صلاحیت تھی جو ہمارے جہازوں کے پاس تھی. تو پھر ان کے جہاز کیوں گرے اور ہمارا کوئی جہاز پر حملہ بھی نہیں کر سکے وہ. یہ ڈائنامکس بڑی بدل گئی ہیں ساری اس مارکے کی. تو اب انڈیا آپ پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ فضائی برتری کے بغیر آپ بری فوج کا استعمال نہیں کر سکتے. جب آپ فضا پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہو، اور آج انڈیا کا فضا پہ کنٹرول نہیں ہے. اب جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جہاز 150-200 کلومیٹر دور رہیں گے بارڈر سے، کیونکہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس طرف کیا کیپیبلٹی ہے جس کا مظاہرہ پاکستان نے کر دی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. لیکن کل وہ اس کا توڑ نکال سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک آپ محفوظ ہیں ہر قسم. تو ہندوستانی جو ایک ان کو زوم تھا کہ ہم نے بڑی برتری حاصل کر لی ہے، ہم نے یہ جہاز خرید لیے، یہ ٹینک خرید لیے ہیں، اتنی فوج بڑھا دی ہے، وہ سب زوم ختم ہو گیا ہے. کہ نہ وہ فضا میں، نہ وہ ہوا میں، نہ وہ میسائل سے، نہ وہ ڈرون سے پاکستان کو نقصان. ٹرمپ کو انٹروین کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، کبھی ٹرمپ کا امپریشن یہ لگتا ہے کہ اس نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ تمام مسائل حل کر دیے ہیں، کبھی وہ کشمیر پہ ثالثی کی بات کرتا ہے. ابھی جو اس کی ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان از اے ویری بریلینٹ پیپل اور بڑی اچھی اشیاء بناتے ہیں، تو آئی جسٹ وانٹ ٹریڈ، اور پاکستان کے ساتھ ہمیں کاروبار کو بڑھانا چاہیے. لیکن واشنگٹن میں اوول آفس میں 10 مئی کو اس معاملے کی حساسیت کا کیا ہو گیا کہ اتنا احساس ہو گیا کہ مارکو روبیو اور وہ سارے ایکٹیو ہو گئے، جبکہ اس سے ایک دن پہلے جے ڈی وینس نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کی جو لڑائی ہے وہ نن آف اوور بزنس ہے. ایسا کیا ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ کا جو رویہ ہے نا بڑا ماضی سے مختلف ہو گیا. اب وہ سیاسی بات پہلے کر دیتے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں. یہ چھوٹے ممالک کیا کرتے تھے، امریکہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک سپر پاور تھی. تو اب انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے. تو بہت سی غیر ذمہ دارانہ باتیں نکل آتی ہیں جس کو پوری دنیا کو سیریسلی لینا پڑتا ہے. جو 2 ممالک ہیں، بڑے ملک ہیں، ہم 5ویں نمبر پہ ہیں آبادی میں، انڈیا پہلے نمبر پر ہے. دونوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے، دونوں کے پاس اسلحہ ہے، اور اس اسلحے کا استعمال کیا گیا. فضائیہ بھی استعمال ہوئی، میسائل بھی استعمال ہوئے. میری نظر میں جو خطرہ پیدا ہوا، یہ دنیا کو خطرہ تھا کہ بھئی آپس میں لڑ رہے ہیں، کل کوئی ان کا آپس میں ایٹمی ایکسچینج نہ ہو جائے، کوئی وہ ایٹم بم مار دے یا ایٹم بم مار دیں. یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس میں جو میری نظر میں، یہ میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے، لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ہندوستان نے بڑے میزائل استعمال کیے جو نیوکلیئر کیپیبل تھے. ان کے اندر نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں تھا. صحیح ہے. لیکن جب مسائل آ رہا ہو تو مجھے تو نہیں پتا وار ہیڈ نیوکلیئر ہے یا نہیں ہے. تو کل پاکستان بھی فائر کر سکتا، اس خدشے سے کہ بھائی انہوں نے مار دیا آپ کو، ہم بھی مار لیتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے
کہ ایک نیوکلیر ایکسچینج شاید نیت کے بغیر بھی ایک نیوکلیر ایکسچینج ایک غلطی ہو جائے اور یہ پوری دنیا کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، تو پھر پوری دنیا نے انٹروین کیا اور یہ معاملہ جو ہے اپنے انڈیا اب لائن آف کنٹرول کو تھوڑا رکھے گا، ہاٹ رکھے گا، کیونکہ ان کی بہت سبکی اور بہت بےزتی ہوگی اس معاملے میں، یہ ایک حقیقت ہے. ملٹریلی میں بات کر رہا ہوں، ایک بہت سبکی ہو گئی ہے صحیح ہے. ہندوستان کو وہ تمام جو انہوں نے ایک بلڈ کیا تھا مودی گورنمنٹ نے کہ ہم ہو گئے ہیں اکھنڈ بھارت، ناقابل شکست ہم ہو گئے، چودھری بن گیا تھا خطے کا، وہ سب باتیں وہ اپنی بات جگہ، ختم ہو گئی. اور ڈومیسٹکلی جو ان کی پالیٹکس ہے وہ بلکہ اس کو بیک فائر کر گیا مودی کا یہ سارا. آپ نے اٹامک وار ہیڈ کی بات کی ہے. 1998 میں کیا ہوا؟ کیا پریشر تھا نواز شریف صاحب پہ؟ یا صرف نواز شریف صاحب پہ پریشر تھا، یا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تھا کہ پاکستان اٹامک دھماکے نہ کرے، یا یہ ہولی سولی ڈیسیژن نواز شریف صاحب کا تھا، انہوں نے تمام پریشر سائڈ پہ رکھا؟ ایگزیکٹلی کیا تھا؟ یا کوئی کنفیوژن تھی کہ ہم کریں یا نہ کریں؟ دیکھیے اس وقت مشورہ ہوا، ہندوستان نے کر دیا تھا. جی ایگزیکٹلی. آپ کو بھی کرنا تھا. مشورہ ہوا، دو مختلف رائے تھیں، کہ ایک رائے تھی کہ کریں، ہماری ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو یہ جو میسائل ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، آپ کو ایکچوئل ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے وارہیڈ، اپنے جو کیپیبلٹی ہے اس کو ریفائن کر لیں. اس لیے دنیا ٹیسٹ کرتی ہے. امریکہ بہت دیر تک ٹیسٹ کرتا رہا، روس بھی کرتا رہا، چین بھی کرتا رہا، آج بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ وہ ریفائن کرتے ہیں اپنے پروسیس کو کہ بھئی ہمارا نیوکلیر وارہیڈ ہے یہ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا. تو ایک تو وہ رائے تھی کہ کولڈ ٹیسٹ تو آپ کے کامیاب تھے لیکن آپ کو ایکچوئل ٹیسٹ بھی کرنا تھا. دوسری یہ تھی کہ ہمیں بہت فائدہ ملے گا، دنیا نے وعدہ بھی آپ سے کیا، دنیا نے میری نظر میں دباؤ کم ڈالا اور آپ کو لالچ زیادہ دیا. اچھا، یہ کون سے ممالک تھے؟ جو بڑے ممالک ہیں. نہیں، یہ برادر مسلم کنٹریز تھے. امریکہ بھی تھا، امریکہ اس میں سب سے بڑا تھا، دیگر ممالک بھی تھے جو ان کی طرف سے بہت سا لالچ. نہیں، امریکہ اس بات پہ لالچ دے رہا تھا کہ آپ یہ دھماکے نہ کریں. صحیح ہے جی، یہ تھا. اور دھمکیاں تو میرے خیال میں ڈائریکٹ نہیں تھی، لیکن تاثر تھا کہ بھائی آپ کو نقصان ہوگا اگر آپ نے یہ کیا. تو بہرحال وہ بہتر فیصلہ ہو گیا. مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں لیکن آخر میں یہ فیصلے وزیر اعظم ہی کرتا ہے، تو جو عوام کا الیکٹڈ ہو. یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ فرق ہوتا ہے. یہ ایٹمی دھماکے کریڈٹ دیکھیں، کریڈٹ اس کا کوئی لیتا نہیں ہے. یہ آپ کی کریڈٹ ان چیزوں کے نہیں لیے جاتے. جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں یا فوج کے سربراہ بنتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو آپ نبھاتے ہیں. نہیں، وہ پریشر جو دنیا کا تھا. جی، تو یہ آپ کی اسی لیے آپ وزیر اعظم یا فوج کے سربراہ اور عہدیدار ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سہتے ہیں، آپ اپنے فیصلہ کرتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، ملک کے مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ہوا.